اب تیری ماں پر ایک سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا۔ تو سامعین سوال کریں کاڑی بھڑکاتی سے، اس نے جو تھوتنی چلائی ہے تھوتنی سور کی ہے یا اعلیٰ نسل کی کتے کی ہے؟ یہ اس سے سوال کریں، یہ کیا جواب دیتا ہے۔ خیر سامعین آخر تک سنیں، اس کاڑی کی والدہ نے کیا کارنامہ انجام دی ہے، ویڈیو بھی دیکھیں، اور اس پر اس کے گھر سے کیا حکم لگا ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ میں نے سوال قائم کیا تھا اس خبیث کاڑی بھڑکاتی سے کہ تو اپنی ماں کی زبان سے اعلان کروائے گا کہ کوٹھے کو آباد کیا ہے نہ کی ہے، اور تیری والدہ کو کتنے لوگوں نے نوچا ہے اور سواری کی ہے۔ جواب اس کی ماں کی زبانی سے دینے کا تھا، اب تک نہیں دیا۔ اس خبیث نے کاڑی بھڑکاتی نے اصول بنایا تھا کہ علی اصغر اگر میرے سوال کا جواب نہیں دی تو ویسے ہی ہے، میں نے جواب دے دیا تھا۔ اب کاڑی کا جواب نہیں آیا تو کاڑی نے اعلان بھی کر دیا، واضح بھی کر دیا کہ یہ کاڑی جو ہے کوٹھے کی پیداوار ہے اور اس کی والدہ کوٹھے کو آباد کرتی تھی۔ اس کی دلیل آخر میں دیکھیں آپ ویڈیو کے طور پر اور کتابی دلائل سے، انشاءاللہ آپ پر تمام باتیں واضح ہو جائے گی۔ سنیں سامعین۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا، واللہ 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 واللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم لوگ فون کرتے ہو، تمہارا عبد الاحد فون کرتا ہے لیکن بات کرتا نہیں ہے، تو کم سے کم تم لوگ پڑھتے ہو، یہ اس کا جواب دو۔ یہ قبر پر پیشاب کرنا تمہارے یہاں سنت لکھا ہے، تو یہ سنت کس کی سنت؟ یہودی کی سنت ہے، نصارہ کی سنت ہے، یا تم نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر الزام لگا کر وہاں سنت کہا ہے؟ یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی تو اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی، اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں۔ کیا تمہارا دھرم یہی ہے؟ ہم بھی غیب جانتے ہیں، ہم علماء اہل سنت بریلوی علماء بھی غیب جانتے ہیں، نبی کے وسیلے سے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے۔ تمہارے مدرسہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کی موافقت میں ہے؟ شریعت کی موافقت میں ہے، مخالفت میں ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اگر شریعت کی موافقت میں ہے، شریعت کی مخالفت تعلیم تمہارے یہاں نہیں دی جاتی ہے، تو یہ جو تمہاری کتاب میراث المناجی یہاں لکھا ہے قبر پر پیشاب کرنا، کیا تم اپنے مدرسے میں تمام لوگوں کو یہی تعلیم دیتے ہو؟ تمہاری قبر سے کتنی بدبو آتی ہوگی، بتاؤ نا، جواب اس کا دو۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہر سنت ادا ہو گئی، یہ سنت رہ گئی، یہ سنت جو ہے ادا نہ ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے، یہ قبر پر پیشاب کرنا، قبر کو ناپاک کرنا، یہ سنت کس کی ہے؟ یہودی نصارہ کی، یا پھر تم نے یہاں وضاحت نہیں کی، تم کس کی سنت ادا کرنا چاہتے ہو؟ یا پھر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزام لگانا چاہتے ہو، شریعت کو داغدار بنانا چاہتے ہو؟ ذرا اس کا جواب مجھے دو۔ جواب نہیں بن پڑتا ہے تو یہ بولتا ہے جاہل ابن جاہل ابو جہل، جہنمی کو تجرب ہو گئے۔ دیکھو لا حول زور سے پڑھنے سے۔ سامعین دیکھیں، یہ جاہل مجھے کہہ رہا ہے، جبکہ اس کی کتاب فاضل بریلوی ترک موالات کے اندر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیروکار تو اکثر جاہل ہیں، گویا آپ جاہلوں کے پیشوا۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو ہے جاہلوں کا پیشوا ہے۔ جو جاہلوں کا پیشوا ابو جہل، اس کو تو عاشق رسول کہتے ہیں، اور اتنے علوم کا مالک کہتا ہے، اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ اپنے گھر پہ تو دیکھو، جھانکو وہاں پہ کتنی گندگی پھیلائی ہوئی ہے، تو آج تک تمہاری ضروریت اس کا جواب دے نہ سکی۔ ایک تو اس کا جواب، دوسرا جواب میں تو کہوں گا ہمارے اتنے اہل سنت جماعت کے احباب ہیں، ان خبیثوں سے بس یہی سوال کریں کہ قبر پر سنت جو ہے لکھا ہے پیشاب کرنے کو، پیشاب کرانے کو، یہ کس کی سنت ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو کس نے کہا کہ قبر کو ناپاک کرنا پیشاب کے ذریعے سے؟ سنت ہے، سنت ہے، سنت رسول ہے۔ یا پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ثابت نہیں ہے، پھر تم یہودی نصارہ کی سنت کو
اپنا کر کے مسلمانوں کی قبر کو ناپاک کرنا چاہتے ہو، یا پھر تمہاری بدعتی قوم اور فرقے کی قبر کو ناپاک کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ان کی بدعات خرافات کا نتیجہ ہے، انجام ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے قبر کو جو ہے ناپاک کیا جاتا ہے۔ بتاؤ، یہ ہے تمہارا دھرم، جس کے قبر کو مرنے کے بعد ناپاک کیا جاتا ہے، اس کے اندر قبر کے اندر کی حالت کیا ہوگی، یہ سنت کہا جاتا ہے۔ اب تم کو یہ سوال کا جواب دینا ہے۔ میں ہر احباب سے، اپنے اہل سنت جماعت دیوبند کے افراد سے میں کہوں گا، ان خبیث یہ سوال کرے، یہ سنت کس کی ہے، ثبوت پیش کرے۔ دوسری بات یہ ہے، تمہارا حسام الحرام بن کتاب کے تمہارا مجدد نے لکھا ہے، گنگوئی کا ایک فتویٰ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، نہ وہ فاسق ہے نہ وہ گمراہ ہے۔ تو اس کا جواب تم مجھے دو گے، یہ فتویٰ کہاں پر ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے، تمہارا کانڑی جو ہے نا، کانڑی رفت بھڑکاتی، اس کے گھر کے مستورات کیا ہے، یہ دیکھ میں ثابت کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ، ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو میں جو ہے کس طرح جو ہے یہ کر رہی ہے، دیکھ رقص کر رہی ہے، اور رقص کرنے والی کون ہوتی ہے، یہ دیکھ میں ثابت کر رہا ہوں۔ تو بول، کیا بولنا ہے، بول۔ وسلم مزار پہ جاتے تھے، آج مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور بریلوی فرقے کے ماننے والے آج مزار پہ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی طرح سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور جنتی جماعت کی پہچان ہے۔ مطلب قبر پر پیشاب کرنا جنتی جماعت کی پہچان ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تم تو انگریز اور یہودی، نصارہ، ہنود، مجوسی سے بھی تم گزرے، غیر ہندو ہو یا عیسائی کوئی بھی ہو، اپنی قبر کا احترام کرتی ہے، وہ لوگ تعظیم کرتی ہے، عزت کی نظر دیکھتی ہے۔ پیشاب نہیں کرتے وہ لوگ قبر پر ہیں، اور جو پیشاب کرتے ہیں ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، شیطان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور تم اہل حق کی نشانی یہی کہ تم قبر پر پیشاب کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اتنا گندا دھرم تمہارا، اتنا باطل دھرم تمہارا، تمہیں شرم آنی چاہیے یار، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اتنا گندا دھرم اپنا کر کے تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو یار تم لوگ ہیں؟ اس پر عمل کرتا ہے، جانتا ہے تو؟ اشرف علی جہنم میں کتا، طاہر گیابی کا ذکر چسوا، اشرف علی کا چسوا، دبر چسوا، میکت چسوا، جہنم میں جلو گے اس کے ساتھ۔ تو چلو بس گالیاں دے گا تو۔ یہ دیکھے، یہ میں پیش کر رہا تھا نا کہ کانی رفت بھڑکاتی کی گھر کے مستورات جو ہے، کانی رفت بھڑکاتی گھر کی مستورات جو ہے کیا ہے، یہ ویڈیو دیکھو، ویڈیو سن لو پہلے۔ میں تو دھنوان ہوئی خواجہ کے در پہ آ کے، میں تو دھنوان ہوئی خواجہ کے در پہ آ کے، میں تو دھنوان ہوئی خواجہ کے در پہ آ کے، خواجہ کی چوکھٹ عالی، رحمت والی، برکت والی رے، اہل ایمان ہوئی خواجہ کے در پہ آ کے، میں تو دھنوان ہوئی خواجہ کے در پہ آ کے۔ یہ سن لیا کس طرح رقص کر رہی ہے اور ناچ رہی ہے اور گا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک گانے والی کون ہے؟ گانے والی جو ہے کانی رفت بھڑکاتی کی والدہ ہے۔ اب اس پر فتویٰ کیا لگے گا، یہ دیکھیں، اشیعۃ اللمعات شرح مشکات، یہ کس نے ترجمہ کیا ہے اس کو؟ یہ ترجمہ کرنے والا کوئی دیوبندی نہیں ہے، بلکہ تمہارا بڑا معتبر عالم ہے، اس کا نام علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی، اس نے ترجمہ کیا ہے اشیعۃ اللمعات کتاب کا، جلد 4۔ اس نے کیا لکھا ہے دیکھو، میں نے ویڈیو پیش کر دیا کہ کون ناچ رہی گا رہی ہے، رفت بھڑکاتی کی والدہ، اس کے امی ناچ رہی ہے۔ تو یہ تو اب اس پر فتویٰ کیا لگے گا؟ اس تو اشیعۃ اللمعات کتاب ہے، اس میں لکھ رہا ہے دیکھو کہ کیونکہ گانے والیاں اکثر زانیہ ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے؟ زانیہ ہوتی ہے۔ تو اب گا کون رہی ہے، رقص کون کر رہی ہے؟ تمہاری کانڑی کی والدہ گا رہی ہے، تو گانے والی کون ہے؟ زانیہ ہے۔ تو جو میں نے ثبوت پیش کر کے ثابت کیا تھا، اس کی ماں طوائف خانے کو، کوٹھی کو آباد کرتی تھی، اس سے اور جو ہے دلیل مضبوط ہو گئی ہماری، اور میرا جو ہے دعویٰ تھا بالکل سچا ثابت ہو گیا، مزید اور اس کے اندر مضبوطی آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہارے گھر ثابت کیا ہے میں۔ اب جہنمی کتا کون ہے؟ یہ جہنمی کتا تم نے کہا ہے، اب میں جہنمی کتا تمہارے کو ثابت کر رہا ہوں تمہارے گھر سے۔ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے جہنمی کتا کون ہے، دیکھو
अमीर मुआविया की तौहीन करने वाले कौन हो? तुम लोग हो। तुमने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की। क्यों? एक कूड़े करके। ये यहाँ पे लिखा है, एक किताब का नाम फतवा फैज़ुर रसूल, फ़क़ीह मिल्लत, मजमुआ फतवा फैज़ुर रसूल और फ़क़ीह मिल्लत। इस किताब में इसका मुसन्निफ़ है अबुल हसन मौलाना मोहम्मद कासिम मदनी क़ादरी। इस किताब में लिखता है सफ़ा नंबर 584 पर, देख क्या लिखता है, क्या लिखा है इसने कि लेकिन 22 रजब के बजाय हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज़ 15 रजब को करें, क्योंकि हज़रत का वसाल 15 रजब को ही हुआ है, न कि 22 रजब को। अलबत्ता 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ है। तो शिया उस तारीख़ में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाल की खुशी में ईद मनाते हैं, और अज़राए फ़रेब यानी धोखा देने के लिए उसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की नियाज़ कहते हैं। लिहाजा सुन्नी हज़रात पर लाजिम है कि वो शियों की मुवाफ़क़त से दूर रहे। क्या कहा? शियों की मुवाफ़क़त दूर रहे, और 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की नियाज़ हरगिज़ न करे। क्या? हरगिज़ न करे। क्यों? कि क्या है, वो अमीर मुआविया की तौहीन में इस तरह उस दिन तो जो 22 रजब को कूड़े मनाते हैं, कूड़े करते हैं, वो कौन है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन करने वाले, गुस्ताखी करने वाले। अब देखो, जो अमीर मुआविया की गुस्ताखी करे वो कौन है? एक किताब है दुश्मनान अमीर मुआविया का इल्मी मुहासबा, मुहक़्क़िक़ इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी तुम्हारी किताब है। तुम्हारी किताब सफ़ा नंबर 504 के अंदर क्या लिखता है? देखो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की किसी किस्म की बुराई करने वाला जहन्नमी कुत्ता है। ये तो कूड़े करने वाला 22 रजब कौन है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन करने वाला है, उनकी विसाल पर खुशियाँ मनाने वाला है। तो अब ये क्या हुआ, देख लिया ना? अब तुम्हारे घर से मैंने साबित कर दिया तुम जहन्नमी कुत्ते हो। माशाअल्लाह, ये तो तुम्हारे बातिल होने की दलील कि यहाँ भी लिखा हुआ है इसी किताब के सफ़र नंबर 505 पर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी कौम की मुशाबहत करेगा और उनका ही एक फ़र्द होगा, यानी शिया होगा, तो शिया हो गया कूड़े करके, तो उसका तरीका है। इसलिए अहले सुन्नत को 22 रजब मुरज्जब को जो है कूड़े भरने से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरे चंद अल्फाज जो है तो यहाँ लिख दिया है उसने। अब तुम जहन्नमी कुत्ता हो तुम, ठीक है? चलो बोलो, अब क्या बोलना है? बोल। मर गया क्या? मुफ्ती अब्दुल अहद मर गया क्या? ये तेरे घर से मैंने साबित किया कूड़े करना जायज़ नहीं है, अमीर मुआविया की तौहीन है, और अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला, उनकी बुराई करने वाला जहन्नमी कुत्ता है। वह अब्दुल अहद मुफ्ती जो है ये भी जहन्नमी साबित हो गया, ठीक है ना? अब फ़ोन करेगा मरदूद? सामीर इतना बड़ा खबीस है ये रोज़ाना किसी न किसी के नंबर से फ़ोन करता रहता है। 2, 4, 10 मोबाइल ले लेते हैं किसी के पास से, तो उसके बाद मोबाइल से नंबर से फ़ोन करता है, लेकिन मरदूद सुनता नहीं है सामने वाले के, बस गालियाँ देता है। अपने मुजद्दिद की तरह सूअर जैसे थोतिन चलाता है, सूअर की तरह थोतिन चलाता है अपने मुजद्दिद की तरह, लेकिन मेरी एक भी सुनता नहीं है मरदूद। और ख़ुद मुझ पर इल्ज़ाम लगा करके, जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाता है वही मैं साबित करता हूँ उसे घर से, लेकिन इन मरदूदों की इसमें नसीब में हिदायत नहीं है। देखो मरदूद जो है मुर्दा बन गया है, मर गया क्या?